اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك المقربون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. آج ہم جس شخصیت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ان کی شہادت یا وفات کی تاریخ ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے، اور 10 رمضان مبارک کو یہ کہنا کہ نہ صرف محسنہ اسلام بلکہ مظلومہ تاریخ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ نہ صرف یہ کہ سب سے پہلی وہ خاتون کہ جنہوں نے نبی اکرم کا کلمہ پڑھا، نبی اکرم کے پیچھے نماز پڑھی، نبی اکرم کے ساتھ ساتھ رہیں، ان کی حمایت کی، ان کی نصرت کی، اور حمایت اور نصرت کے اندر تینوں راستوں کو اختیار کیا، جن 3 راستوں کا ہر موضوع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت اور آبرو. تینوں چیزیں قربان کر دی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کے اوپر. اپنی جان یقیناً 10 رمضان مبارک کو اسلام کی خاطر شیب ابی طالب میں جو ملکۃ العرب رہی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جان پیغمبر کے راستے میں خرچ ہو گئی اور فدا کر دی اپنے آپ کو. ان کے مال کے بارے میں تو شہرت ہے اور اس قدر مال ان کا موجود تھا، لیکن سب کا سب رائے خدا میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ چٹائی پر سونے پر مجبور ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ بھی خوشی خوشی یہ ساری چیزیں قبول کیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ مجھے اس کا صلہ آخرت میں ملنے والا ہے. اور تیسری چیز کہ عزت اور آبرو پر بھی جب بات آئی، کیونکہ لوگوں نے تانے دینا شروع کیے کہ تم نے غلط انتخاب کیا ہے، ایک غریب ایک نادار شخص کا انتخاب کر لیا ہے، جبکہ تم ملکۃ العرب ہو، تمہارے لیے بہترین رشتے موجود ہیں اور آئے بھی تھے، لیکن تم نے انتخاب ہمسر کے اندر، انتخاب شوہر کے اندر غلطی کا ثبوت دیا ہے. تو حضرت خدیجہ طاہرہ نے ان تمام تانوں کی پرواہ نہیں کی، ان تمام مسخرے بازیوں کی اور مذاق کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے ہدف پر گامزن رہیں. اچھا، یہ بات بھی مومن کے لیے روایات کے اندر بیان ہوئی ہے کہ مومن دور اندیش ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے. المؤمن کیس، مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے. تو دنیا والے ہوشیاری اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ہم نے اگر مال و دولت کما لیا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر ہم نے مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر ہم نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، یہ بہت بڑی ہوشیاری ہے. جبکہ مومن اس اعتبار سے ہوشیار ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے کہ جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا ہے. اور اس کی نگاہ محدود نہیں ہوتی اپنی 60-70 سالہ زندگی پر، بلکہ اس کی نگاہ لامحدود زندگی پر ہوتی ہے. اس لیے وہ اپنی زندگی اس انداز سے گزارتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پر پروردگار کے راستے میں کچھ زحمتیں برداشت کی ہیں تو اس کا صلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. تو یہ دور اندیشی اور سمجھداری مومن کے اندر پائی جاتی ہے، کافر کے اندر نہیں پائی جاتی. کافر اپنی اسی محدود دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد انسان صفِ ہستی سے ایسے مٹ جاتا ہے جیسے موجود ہی نہیں تھا. ابھی حالیہ واقعات کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کہ کورونا کا مرض ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، یہ وبا ابھی تک جاری ہے. پروردگار سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس مرض کو دور فرمائے.
تو کتنے ایسے صحت مند افراد ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ آخری ملاقاتیں ہوئی تھیں اور ماشاءاللہ صحیح تھے، تندرست تھے، لیکن اچانک موت آ گئی، اور جب وہ چلے گئے تو ان کا ذکر کرنے والا، ان کی باتیں کرنے والا، ان کو سننے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ 7 بلین تو آج کی پاپولیشن ہے اس دنیا کی، تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نفسا نفسی کے دور کے اندر ہمیں خود اپنی پرواہ ہونی چاہیے کہ اگر میرا یہ سفر ہوگا تو مجھے آگے کچھ پیش کرنا ہے تاکہ میں منہ دکھا سکوں پروردگار کو کہ یہ میں اعمال لے کر آیا ہوں، میں اپنے ساتھ توبہ کا دامن لے کر آیا ہوں، میں اپنے ساتھ مغفرتیں لے کر آیا ہوں۔ کچھ شکل دکھانے کے لیے چیزیں بھیجنا ضروری ہے۔ تو یہ سمجھداری حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کے اندر موجود تھی۔ اچھا، اب ہم کچھ خصوصیات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام علیہ پر ہم نے پچھلے سال بھی گفتگو کی تھی، پچھلے سال نہیں تو ہم نے اس سے پچھلے سال گفتگو کی تھی، اور یہ اس وقت بھی ہم نے کیا تھا کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کے تاریخی جو واقعات ہیں اور روایات ہیں وہ بہت کم ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور جو پہنچی ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے مختلف اقوال ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کی پہلے بھی کیا کسی سے شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس پر مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کے جو زمانے میں کام تھے اور ان کا کاروبار تھا وہ کس طرح سے آگے بڑھتا تھا، اس حوالے سے مختلف آرائیں موجود ہیں۔ البتہ زیادہ تر علماء اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مضاربے کے ساتھ تجارت کیا کرتی تھیں، یعنی اگر کسی شخص کو بھیجا ہے تجارتی کاروان کے ساتھ تو پہلے سے یہ طے ہوتا تھا کہ اس میں جو فائدہ حاصل ہوگا یا نقصان حاصل ہوگا اس میں ہم برابر برابر کے شریک ہوں گے، اس کو کہا جاتا ہے مضاربہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی تجارت کو آگے بڑھایا تھا۔ البتہ ایک چیز شاید ہمارے نوجوانوں کو اتنی معلوم نہ ہو لیکن وہ روایات کے اندر موجود ہے اور اس پر تقریباً علماء کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کو جو مال و دولت حاصل ہوا تھا وہ ان کے پدر بزرگوار کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، یعنی گویا میراث میں انہیں یہ مال ملا تھا اور پھر اس مال میں انہوں نے تجارت کے ذریعے اضافہ کیا تھا۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، انہی کے ایک بھائی یا کوئی رشتہ دار ہیں، اب میں بہت زیادہ چونکہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے نہیں آیا، اتفاق سے یہ بات نکل آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حکیم بن حزام، شاید آپ نے یہ نام سنا ہو، کسی کے ذہن میں نام موجود ہے حکیم بن حزام؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں بعض ضعیف روایتوں میں اور یہ کہنا چاہیے جعلی اور جھوٹی روایتوں میں حتیٰ یہ والی بات موجود ہے کہ صرف حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی تھی بلکہ حکیم بن حزام کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور ان کے نام سے منسوب کی ہے یہ باتیں۔ اچھا، حکیم بن حزام اس اعتبار سے ہمارے یہاں کبھی کبھی ممبر سے اس کا نام آ جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور حوالہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام خود اتنا دولت مند اور ثروت مند آدمی تھا کہ جب یہ مدینے میں مسلمان ہوا تو مدینے میں جتنے کاروان آتے تھے باہر سے، چاہے یمن سے آئیں، چاہے مصر سے آئیں، چاہے شام سے آئیں، کہیں کسی دنیا کے کونے سے آئیں، یہ سارا کا سارا مال خرید لیتا تھا، اتنا امیر آدمی تھا۔ پورے مدینے کی ثروت اور دولت ایک طرف اور حکیم بن حزام کی دولت اور ثروت ایک طرف، سارا مال خرید لیتا تھا، اور پھر وہ مال خریدنے کے بعد مدینے والوں کو مہنگے داموں بیچا کرتا تھا، اور لوگوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ یہ شخص سارا مال خرید لیتا ہے اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنا گزر بسر کر سکیں، تو آپ کچھ اس سے سفارش کریں کہ یہ کام نہ کریں۔ تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حکیم بن حزام سے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، اور تم اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو تو اگر تم نے خریدی ہے تو مناسب دام کے اندر فروخت کر دو، اگر کوئی چیز خریدی ہے تو عادلانہ طریقے سے منصفانہ انداز میں اگر تم اس پہ کوئی اپنا پروفٹ رکھنا چاہتے ہو تو پروفٹ رکھو۔ اور پھر اس کے بعد بہرحال اس نے بات تسلیم کی اور جس طرح سے نبی اکرم نے بیان کیا تھا اس طرح کرنے کی کوشش کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خاندان میں مال و دولت بہت موجود تھا، اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کے پاس بھی بہت زیادہ ثروت آئی تھی، لیکن اس ثروت کو نہ صرف انہوں نے محفوظ کیا بلکہ اس کے اندر اضافہ کیا، اور نہ صرف اضافہ کیا بلکہ ایسے کاروباری اور تجارتی کام کو انجام دیا کہ لوگ انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔
اس زمانے میں ان کی عفت اور شرم و حیا کی گواہی دیا کرتے تھے. یہ بہت پاک و پاکیزہ خاتون ہے. ایک روایت کا جملہ ہم آپ کی خدمت بیان کریں. کانت تدعا فی الجاہلیت الطاہرہ، زمانے جاہلیت میں انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا. لترک ما کانت تفعلہ النساء الجاہلیہ، نساء الجاہلیہ. کیوں کہا جاتا تھا طاہرہ؟ کیونکہ یہ ان کاموں کو انجام نہیں دیا کرتی تھی جن کاموں کو جاہلیت کی عورتیں انجام دیا کرتی تھی. اب دیکھیں سرات کے ساتھ ذکر نہیں ہے لیکن آپ خود سمجھ گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی بی کو طاہرہ کا لقب ملا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قوم اور نجف کے کسی شہر کے اندر رہتی تھی اور وہاں پر سبھی پاک اور پاکیزہ ہیں لہٰذا وہ بھی پاک و پاکیزہ تھیں. بدترین ماحول میں، نامناسب ترین ماحول میں انہوں نے طاہرہ کا لقب پایا ہے. اور حق بنتا ہے کہ جس کی ماں طاہرہ ہو اس کی بیٹی کے لیے آیت تطہیر نازل ہو. اللہم صلی علی محمد. تو ویسے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کے بارے میں تاریخ میں روایات بہت زیادہ موجود نہیں ہیں، اور جو روایات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ کا ذکر تاریخ نے صحیح طرح سے کیا ہو یا نہ کیا ہو، پروردگار عالم نے قرآن میں ان کا ذکر ضرور کیا ہے. اور مختلف مناسبتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اس کی اگر حقیقی مصداق ہیں تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا ہیں. اس میں سے ایک آیت السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ تو واقعاً سبقت اختیار کرنے والے ہیں اور وہی مقربین میں سے ہیں. دیکھیے گا یہ جو سبقت ہے نا، یہ ہمارے یہاں دنیا کے اندر بھی دیکھی جاتی ہے. فلاں چیز میں بیسٹ پرائز کس کو ملا، فلاں چیز میں ٹاپ کس نے کیا ہے، فلاں چیز میں فرسٹ کون آیا ہے. ہمارے یہاں صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں تو صدارتی ایوارڈ سیکنڈ آنے والے کو کبھی نہیں ملتا، تھرڈ والے کو کبھی نہیں ملتا. حالانکہ شاید ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ اور فرسٹ کے اندر کوئی زیادہ فاصلہ نہ ہو، کوئی خاص فرق نہ ہو، لیکن ہمیشہ سراہا جاتا ہے تو فرسٹ والے کو سراہا جاتا ہے. حضرت خدیجہ طاہرہ نہ صرف یہ کہ پہلی وہ خاتون ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر ایمان لائی ہیں، بلکہ ام المومنین میں سے بھی سب سے پہلی ماں مومنین کی وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا. ام المومنین میں بھی سب سے پہلا نام، ام الائمہ بھی ہیں، ام زہرا بھی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو گویا 13 اماموں کی، گرچہ کہ مولا علی کی والدہ نہیں ہیں لیکن مولا علی بھی جب بچپنے میں تھے تو روایات کہتی ہیں کہ ان کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری بھی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا انجام دے رہی تھی. تو گویا 13 معصومین کی ماں کا نام حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کا تو یہ اصول ہے کہ ہمیشہ پہلے والے کا نام مشہور کیا جاتا ہے، پہلے والے کا ذکر کیا جاتا ہے، پہلے والے کو شہرت حاصل ہوتی ہے. لیکن ام المؤمنین کی فہرست میں جو سب سے پہلے ہیں ان کا نام مسلمان بھول گئے، اور جو بعد میں ام المؤمنین ہیں ان کا نام یاد رکھا گیا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو بعد میں امہات المومنین کہلائی، ان امہات المومنین کو بھی پیغمبر نے حکم دیا کہ تمہیں بھی اگر کسی کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو حضرت خدیجہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے. اس قدر اول مقام انہوں نے حاصل کیا. اور یہ جو اولویت ہے یا یہ جس کو ہم کہتے ہیں نمبر 1 پر جو آیا ہے، اس کی اہمیت خود قرآن میں بھی موجود ہے. ایک تو آیت آپ کی خدمت بھی بیان کی، اس کے علاوہ قرآن نے اس گھر کا ذکر کیا ہے جس گھر سے سب سے پہلے ہدایت چلی ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جس کو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ مکہ میں موجود ہے اور وہ مبارک ہے اور عالمین کی ہدایت کا کام کر رہا ہے. وہ کون سا گھر ہے؟ اس گھر کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. تو صرف خانہ کعبہ وہ واحد گھر ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا، یعنی اس طرح سے کہ یہ پہلا گھر ہے، ان اول بیت، پہلا گھر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں یہ کہہ کر آیا ہے خانہ کعبہ ہے. تو خانہ کعبہ کے اوپر تو سب کا فوکس ہے، خانہ کعبہ کا احترام تو سبھی کرتے اور کرنا بھی چاہیے. بہرحال اس قدر تاکید آئی ہے روایات کے اندر بھی، آیات کے اندر بھی. لیکن وہ بی بی کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی ہے،
ان کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے، ان کا ذکر ہر محفل میں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دنیا جہاں میں جتنے مسلمان ہو رہے ہیں ان سب کے اسلام اور ایمان کا ثواب حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ انی امرت ان اکون اول من اسلم، پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ نبی اکرم یہ شاہ فرما رہے ہیں میں سب سے پہلے پروردگار کی توحید کا اقرار کروں، پروردگار کے سامنے تسلیم خم کروں، مجھے یہ حکم دیا ہے میں سب سے پہلا بنوں۔ تو ہمیشہ پہلے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اس کے بعد نمازیں قائم کی ہیں، اس کے بعد حمایت کی ہے، نصرت کی ہے۔ اچھا، جو پہلے کرتا ہے کام اس کی کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آ رہا ہے۔ جب انہوں نے کشتی تیار کی تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب حضرت نوح علیہ السلام اکیلے سب سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو جو ان کے سامنے سے گزرتا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرض کیجئے کہ کوئی مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے، خدا نخواستہ اگر کوئی مجبوری کے اندر ہو، بہرحال کوئی درخواست کرے، تو اگر ہم اس کو نہ جانتے ہوں اور ویسے اس کی مدد کر دیں تو کوئی نہ کوئی ضرور کہے گا کہ بھائی پہلے چیک تو کر لیتے، دیکھ تو لیتے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر ایک کی تھوڑی مدد کرنے کی ہوتی ہے، 10 جملے ہم کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے کشتی کی تعمیر کا کام شروع کیا تو بڑا عجیب جملے، روایات کے اندر بڑے عجیب و غریب جملے جو ان سے کہے گئے۔ کسی نے کہا کہ اے نوح، تمہاری پیغمبری نہیں چلی تو تم نے نجاری شروع کر دی، تمہاری نبوت کا نعوذ باللہ کاروبار نہیں چلا تو تم نے یہ لکڑیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، کتنا سخت جملہ ہے۔ کسی نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو خشک زمین ہے، تم کشتی اپنی کہاں جاری کرو گے، کہاں چلاؤ گے کشتی، تو خشک ہے۔ اور پھر اگر خشکی میں انسان یہ کام کرے تو اسے دیوانہ نعوذ باللہ کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے۔ یہ ساری تہمتیں حضرت نوح علیہ السلام پر لگائی گئی۔ اور کسی نے یہ کہا کہ اگر تم نے کشتی تیار بھی کر لی، چلو پانی بھی سامنے موجود ہے، اس کشتی کو دھکا کون دے گا کہ تمہیں اس کشتی میں بٹھا کر تمہیں وہاں تک پہنچائے، تمہارا تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ تو جو پہلا شخص ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات بہت ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب ایمان لے کر آتی ہیں، نمازیں قائم کرتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، تو قریش کی عورتوں نے بھی یہی تہمتیں دی کہ اے خدیجہ، تم نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ کر لیا کہ جو نادار ہے، فقیر ہے، تم نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ کر لیا کہ جس کو کوئی نہیں تسلیم کرتا ہے، جس کو مارتے ہیں، جو نبوت کا جھوٹا نعوذ باللہ دعویٰ کر رہا ہے، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ ساری تہمتیں اور یہ سارے جملے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر بھی کسے گئے۔ لیکن ہاں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون۔ ممکن ہے دنیا والوں کی نگاہ میں یہ جو پہلا کام کرنے والا ہے یہ برا ہو، اس کو تہمتیں لگائی جائیں، اس کے اوپر نازیبا جملے کہے جائیں، لیکن ہماری نگاہ میں جو سابقون ہوتا ہے وہی مقربون ہوتا ہے، ہمارے نزدیک وہی پسندیدہ ہے کہ جو سب سے پہلے قدم اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے گا کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اس طرح سے پیغمبر اکرم کی نصرت کی ہے کہ تاریخ کے اندر کچھ نصرتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو حجت خدا کے ساتھ جب کی گئی تو ان کا ساتھ دینے والے کا نام بھی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ جیسے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی حمایت اور نصرت کی ہے جناب ہارون علیہ السلام نے، حجت خدا کا ساتھ دیا، جناب ہارون کا نام بھی محفوظ ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے دربار میں اگر ان کی کسی نے مدد کی ہے تو حضرت آصف بن برخیہ تھے کہ جو کھڑے ہوئے اور جناب سلیمان کی نصرت کی۔ اسی طریقے سے خود جناب سلیمان نے جناب داؤد علیہ السلام کی نصرت کی۔ پھر اگر ہم آگے چلیں، مولا متقیان کے زمانے میں جو سب سے زیادہ جنگوں میں ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، مالک اشتر، مالک اشتر کا نام بھی آج تک تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ اور پھر مزید اگر ہم آگے بڑھیں مولا حسین علیہ السلام کی زندگی میں، تو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کا نام مل گیا ہے اور جڑ گیا ہے،
بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک طرف مولا حسین کا روزہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف اس شخصیت کا روزہ ہمیں اسی آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو الفضل العباس، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس طرح سے کچھ نصرت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں حجت خدا کی کہ ان کا نام جڑ جاتا ہے اس حجت خدا کے ساتھ۔ نبی اکرم کے ساتھ اگر کسی کا نام جڑا ہے تو وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کتابوں میں ان کا حق ادا نہیں کیا گیا بلکہ ممبروں سے بھی ان کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ اور اسی طریقے سے ہم جب نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے تو مختلف، جب اپنے بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں تو مختلف ناموں کو جب ہم انتخاب کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں فاطمہ نام بہت رکھا جاتا ہے، بطول، زہرا، یہ نام بہت رکھے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کے نام کو بھی یاد رکھا جائے۔ اور یہ وہ نام ہے کہ جس نام کو اماموں نے یاد کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو کہا کہ میں خدیجہ غرہ کا بیٹا ہوں۔ غرہ کا مطلب ہے کہ جو روشن اور درخشاں ہوتا ہے اس کو غرہ کہا جاتا ہے، میں اس روشن بی بی کا بیٹا ہوں۔ اسی طریقے سے مولا سید سجاد نے دربار میں یاد کیا ہے تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے نام لیا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آج بھی ہم بی بی معصومہ کے روزے پر جاتے ہیں اور ان کی زیارت پڑھتے ہیں، جو زیارت معصوم سے ہم تک پہنچی ہے۔ امام معصوم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے زیارت پڑھی جائے۔ امام تقی علیہ السلام نے یا امام علی رضا علیہ السلام نے ہمیں زیارت تعلیم فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے زیارت پڑھو اس بی بی کی کہ السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، اے وہ بی بی کہ جو فاطمہ زہرا اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کی بیٹی ہے۔ تو حضرت خدیجہ طاہرہ کا نام ہر مقام پر یاد رکھا گیا ہے۔ نہ جانے کیا مشکلات آئی ہیں اور ہم کس سے متاثر ہو گئے کہ ہم نے اس نام کو فراموش کر دیا۔ یہ نام ہمارے منبر و محراب سے، ہماری کتابوں میں بار بار اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، جب پہلے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بہت ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا نے وہ مشکلات صحیح۔ پھر اگر ہم بات کریں سورہ کوثر کی، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کس کو مل رہا ہے قرآن کی آیت کے مطابق؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کوثر کے ملنے میں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا شریک نہیں ہے، چونکہ کبھی کبھار انسان یہی کہتا ہے سامنے والے سے، مثال کے طور پر یہاں پر کوئی بہت نیک شریف با اخلاق بچہ آیا، بہت سکون سے بیٹھا ہوا ہے یا پڑھ رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر چونکہ خواتین کا مجمع ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت شریف اور بہت نیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ صرف آپ کا بیٹا ہے، بلکہ اس کے باپ کی بھی تربیت ہے، اور اس کے باپ کا بھی ایک کمال ہے کہ اس نے اپنے بچے کی اس طرح سے تربیت کی ہے کہ جو نیک اور شریف بنا ہے۔ تو ماحول کے اعتبار سے کبھی کبھار یوں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ہے، لیکن آپ کو کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے مال کثیر خدا کی راہ میں قربان کیا تو پروردگار نے بھی انہیں خیر کثیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی صورت میں عطا فرمائی۔ یہ صفت وہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ میں سب سے زیادہ واضح ہے۔ کون سی صفت؟ سخاوت کی صفت۔ اس صفت کو ہمارے یہاں عام طور پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور واقعاً یہ حق بنتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی اس صفت کو بیان کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کبھی کبھار کہ مال دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن واقعاً مال ایک حد تک تو آسان رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر بات کی جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بات وہی ہے کہ اگر سب مال دے رہے ہوں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ وہی مثال ہم عرض کریں کہ کوئی مانگنے والا کھڑا ہو جائے اور اس کی ایک شخص مدد کرے، دوسرا شخص مدد کرے، تیسرا شخص مدد کرے،
تو جب یہ ماحول بن جاتا ہے تو خود بخود انسان کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کوئی ٹھیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، ہر ایک اس کی مدد کر رہا ہے تو ہم بھی مدد کر دیتے ہیں۔ تو اگر پہلے سے ہی لوگ تیار ہوں، آمادہ ہوں، اور اس وقت سخاوت کر دی جائے، اس وقت انفاق کیا جائے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سبھی کر رہے ہیں آپ نے بھی کر لیا۔ اسی طرح سے ہمارے الحمدللہ مجالس ہوتی ہیں، عزاداریاں برپا کی جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ ٹرینڈ قائم ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے، کلچر ہمارے یہاں موجود ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں یہ ٹرینڈ موجود ہے اور کلچر موجود ہے کہ ہر گھر کے اندر یا ہر گھر چھوڑ کے دوسرے گھر کے اندر عزاداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو وہاں مجلس منعقد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر کوئی مجلس منعقد کر رہا ہے تو ہم بھی مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ کمال تو وہاں پر ہے کہ جہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو یہ کام کرنے کے لیے، اور ہم وہاں پر کھڑے اور کہیں کہ نہیں، ہمیں اپنے گھر کے اندر مجلس منعقد کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا نے اس وقت مال کے ذریعے پیغمبر اکرم کی مدد کی ہے جب نہ صرف یہ کہ لوگوں نے مال روکا ہوا تھا، بلکہ جو مال خرچ کرنے والا ہے اس کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھا جا رہا تھا کہ تم اپنا مال ضائع کر رہی ہو، اپنا مال ویسٹ کر رہی ہو، کس کے اوپر تم اپنا مال خرچ کر رہی ہو۔ ایسے موقع پر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا نے مال خرچ کی۔ اور پھر قرآن ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو مال ہے، تمہاری جو دولت ہے، در حقیقت ہے تو ویسے پروردگار کی، لیکن جو تمہاری بن گئی ہے، ابھی تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر دو۔ جو خمس کی صورت میں 20% خرچ کر دو، زکوٰۃ کی صورت میں ہے اگر کہا جائے تو بہت کم 40واں حصہ وہ خرچ کر دو۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہے تو قرآن نے کہا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے، مما کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے بعض تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، بعض انفاق کر دو، مما ان میں سے کچھ کر دو۔ تو دنیا والے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کچھ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کیا۔ یہ دوسری خصوصیت سخاوت کی۔ پہلی خصوصیت کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا تب انہوں نے خرچ کیا۔ دوسری خصوصیت اپنا کچھ خرچ نہیں کیا، اپنا سب کچھ خرچ کیا ہے۔ تیسری خصوصیت، جب انسان خرچ کر دیتا ہے تو ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں چیز خرچ کی تھی، میری وجہ سے مسجد تعمیر ہوئی، میری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، میری وجہ سے یہ چیز موجود ہے۔ اگر کسی نے کوئی اور چھوٹی چیز پر، کیمرے پر، مائک پر، دری پر یا بینر پر کچھ خرچہ کر دیا ہے تو یہ ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے کہ یہ میری وجہ سے چیز چل رہی ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ نہ صرف یہ کہ خرچ کرتی ہیں بلکہ یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو میں نے خرچ کیا ہے کیا وہ قبول ہو گیا پروردگار کے یہاں؟ اور گویا خاضع اور خاشع ہو کر اور عذر خواہی کرتے ہوئے کہ جو آپ کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ اور یہ انداز وہ ہے جو اہل بیت میں ہمیں بار بار دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ روایت کا جملہ بھی ہے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی نانی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی طرح تھی۔ اور جو بی بی کی سیرت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، ویسے تو ہر مقام پر ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، لیکن ایک مقام بڑا عجیب ہے۔ کربلا کے میدان میں بی بی نے اپنے 2 لخت جگر خون آلود دیکھے، کربلا کی گرم ریتی پر دیکھے، نہ صرف یہ کہ اپنے 2 بیٹے بلکہ 2 اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائی بھی کربلا کی گرم ریتی پر بے گور و کفن دیکھے۔ مولا حسین جیسا بھائی، مولا عباس جیسا بھائی۔ اور اس کے علاوہ روایت کا جملہ یہ کہتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے جو جوان شہید ہوئے تھے کربلا میں وہ 18 تھے۔ تو آپ جان لیجئے کہ یہ 4 ہستیاں اور باقی 14 اور رشتہ دار جو شہزادی کے ہوتے تھے یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ ان سب کو قربان کرنے کے بعد جب پہنچی ہیں لاش امام حسین علیہ السلام پر تو یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ شاہ فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القلیل، پروردگارا اس قلیل سے قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ سب کچھ دے دیا، اس کے بعد بھی خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تم نے بہت کچھ کر دیا ہے۔ جو دیا ہے وہ خدا کے حضور ابھی بھی قلیل ہی سمجھنا، کیونکہ جس نے ذرا سا بھی اپنی عبادتوں پر بھی، اپنی قربانیوں پر بھی گھمنڈ کیا ہے، پروردگار نے حتیٰ عبادتوں پر گھمنڈ کرنے والے کو بھی پسند نہیں کیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔
اس لیے عبادتوں پر بھی کوئی گھمنڈ نہیں کرنا۔ ایک جملہ ہے آیت اللہ شہید مدنی نے ایک مرتبہ ظاہراً ماہ رمضان میں شب قدر میں جب وہ اعمال کروا رہے تھے اور مومنین کی بہت بڑی تعداد تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، تو اس وقت ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ واقعاً مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ آج کی رات آپ خدا کو دینے کے لیے جو چیز لائے ہیں وہ خدا کو بہت پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، اپنے گناہوں پر شرمساری ہے، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندہ ہو جائے، یہ شرمندگی اتنی پسند ہے کہ اس گناہ کو پروردگار بھول جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ آپ سب کے پاس اتنی قیمتی چیز موجود ہے پروردگار کے سامنے رکھنے کے لیے، لیکن آج میں اپنے آپ کو آپ سے کم محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بظاہر کوئی گناہ کیا نہیں ہے کہ اپنے اس گناہ پر شرمندگی کے ساتھ خدا کے سامنے آؤں۔ میں نے جو عبادتیں کی ہیں، اعمال کی ہیں، کہیں اس کی وجہ سے میرے اندر گھمنڈ اور غرور پیدا نہ ہو جائے اور میرا مقام آپ سے کم نہ ہو جائے۔ اس لیے آج کی رات میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے خدا کو دینے کے لیے، لیکن میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے خدا کو دینے کے لیے۔ تو عبادتیں کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں خود بخود یہ بن جاتی ہے، یہ تصور آ جاتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے رائے خدا میں، میں نے کچھ دیا ہے رائے خدا میں۔ لیکن اہل بیت کرام علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ اپنے قربانی کو بہت معمولی سمجھیں، اپنی عبادتوں کو بہت معمولی سمجھیں۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے ایک بہت جل قدر صحابی اور بڑے راوی جن کا نام حماد بن عیسیٰ ہے، اور جنہوں نے بہت ساری روایتیں ہم تک پہنچائی ہیں، موجود تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے حماد، کیا نماز پڑھنا جانتے ہو؟ گویا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ فرزند رسول، کیا میں نماز پڑھنا نہیں جانوں گا؟ میں تو آپ کو روزانہ دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، میں نے آپ سے نماز سیکھی ہے، اور آپ جو مسائل نماز بتاتے ہیں میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، کیا مجھے نہیں آتی ہوگی نماز پڑھنے؟ امام نے فرمایا، اچھا تمہیں اگر واقعی نماز پڑھنے آتی ہے تو ذرا پڑھ کے دکھاؤ۔ اور مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں تو ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ وہ حماد بن عیسیٰ کہ جو امام کی نماز ڈائریکٹ دیکھ رہا تھا، امام نے کہا تم ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ تو ہم دیکھیں کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو۔ اور ہمارے اور اماموں کے درمیان تو فاصلہ آ گیا ہزاروں سالوں کا، ہم نے تو امام کی نماز دیکھی نہیں کہ کیسی ہوتی ہے نماز، تو ہماری نماز کو کہیں امام وقت یہ نہ کہتے کہ یہ ہوتی ہے نماز۔ حماد بن عیسیٰ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے پڑھی تھی کیا یہ نماز تھی؟ کانپ اٹھا، کیا لگا کہ فرزند رسول مجھے تو اسی طرح کی نماز پڑھنے آتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اب دیکھو ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس سے دقت کے ساتھ جب امام کی نماز کو دیکھا، اور باقاعدہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ امام یہ پڑھنے کے بعد کتنی دیر کے لیے خاموش ہوئے، کتنی دیر کے لیے سانس لی، اور پھر اس کے بعد کیا پڑھا، اس کے بعد کیا پڑھا، پھر دقت کے ساتھ جو امام کی نماز ہوئی، امام نے فرمایا یہ ہوتی ہے نماز۔ اور وہی امام کہ جو ان کو سکھانے کے لیے، تاکہ اور ان کے ذریعے ہم سب کو سکھانے کے لیے، یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں تو عبادت نہیں کرتا، فلاں تو اعمال نہیں کرتا ہے، تو ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام یہی جملے ادا کریں کہ جو تم پڑھ رہے تھے یہ نماز تھی، یہ اس کو سکھانے کے لیے تھا، لیکن خود اپنے لیے کیا بیان فرماتے ہیں؟ چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے تیری بارگاہ میں جس چیز پر بھروسہ ہے وہ اپنے اعمال پر نہیں ہے بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الساجدین، زین العابدین، جس کے بارے میں دنیا والے نہیں کہہ رہے کہ یہ زین العابدین ہے، بلکہ رسول صادق نے فرمایا میرا چوتھا جانشین سے سید الساجدین اور زین العابدین ہوگا۔ اور پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب مولا سید سجاد قیامت کے میدان میں آئیں گے تو منادی آواز دے گا این زین العابدین، تو محشر میں انبیاء کرام موجود ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں، بڑی بڑی مبارک اور پاک ہستیاں موجود ہیں، لیکن جو ہستی داخل ہوگی محشر کے اندر وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کے بیٹے علی زین العابدین علیہ السلام ہوں گے۔
تو خود اماموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی عبادتوں پر کوئی انسان گھمنڈ نہ کرے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی پروردگار کی دین ہے کہ جو ہم کر پا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہی تو جملہ پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا جب جناب ایوب کو خدا نے کہا کہ تمہارے اوپر مشکلات آئی، مصیبتیں آئیں، اور بڑی بڑی مشکلات، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ان کے باغات خراب ہو گئے اور جل گئے، ان کی اولاد مریض ہو گئی اور مر گئی، خود وہ مریض اور بیمار ہو گئے، اور پھر وہ خود بوڑھے ہونے کے بعد جب یہ ساری مشکلات کو سہ لیتے ہیں تو دنیا والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی خدا ہے، دوسروں کی مشکلات کیا حل کریں گے، یہ تو خود مشکل کے اندر موجود ہے، یہ طعنے دیے جاتے تھے۔ تو جب خدا کی طرف سے آواز آئی اے ایوب تم نے مشکلات برداشت کی، تم نے مصائب برداشت کیے، تو حضرت ایوب تھوڑے سے، یہ روایت کا جملہ یہ، تھوڑے سے فخر میں مبتلا ہوئے اور کہا کہ ہاں پروردگار، میں نے صبر کیا ہے، میں نے ان ساری مشکلات پر کو برداشت کیا ہے، اور میں نے تیرے بارگاہ کے اندر کوئی شکایت نہیں کی، میں نے صبر سے کام لیا۔ خدا کی طرف سے فوراً سے آواز آئی اے ایوب یہ بتاؤ تمہارے اندر یہ صفت صبر کس نے پیدا کی تھی؟ تمہارے اندر یہ صفت صبر کس نے پیدا کی تھی؟ اور یہ ساری صفات ہمارے اندر موجود ہے تو کس نے خلق کی ہیں؟ خدا نے خلق کی ہیں، جو ہم تھوڑا سا استفادہ کرتے ہیں، تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے اور اسی وقت خاک اپنے سر پر ڈالی، اور مٹی سر پر ڈالنے کے بعد فرمانے لگے من کا یا رب، پروردگار وہ بھی تجھی نے عطا کی تھی۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ بطور خاص جو دیندار افراد ہیں، جو اہل دین ہیں، سمجھتے ہیں دینداری ہے، نماز روزے کی پابند ہیں، کہیں وہ اس ڈائریکشن کی طرف نہ نکل جائیں کہ الحمدللہ ہم تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو جملہ بھی ہے جو کبھی کبھار خود ہماری گفتگو کے اندر بھی آیا تھا، الحمدللہ ماشاءاللہ کا کبھی کبھار کہنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کر۔ ایک عارف تھے، انہوں نے کہا کہ ایک الحمدللہ ایسا ہے کہ جس کو کہنے پر مجھے بہت افسوس ہوا، جب مجھے یہ پتا چلا تھا کہ مارکیٹ میں سب کی دکانیں جل گئی لیکن میری دکان محفوظ رہی، تو میں نے کہا تھا الحمدللہ، اور اس الحمدللہ پر مجھے پشیمانی ہے کیونکہ میں نے کیا اس بات پر شکر کیا تھا پروردگار کا کہ سب کا نقصان ہو گیا اور میرا نقصان نہیں ہوا۔ میں دوسروں کے نقصان پر خوش ہو رہا تھا اور الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ اس لیے کبھی کبھار کبھی ہمارے جملے ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ بھی خدا نہ خواستہ عبادت سے ہٹ کر کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو۔ تو جو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی سیرت ہے، اس میں یہ سارا انفاق، ساری سخاوت ہونے کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آپ کی حقیقی خدمت تھی وہ میں نہیں کر سکی، جو حقیقی میں آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر سکی، اس کا حق ادا نہیں کر سکی۔ یہ صفت بھی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے اندر موجود تھی۔ تو سخاوت کے اندر بطور خاص یہ 3 نکات ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور نکات ہیں اور صفات ہیں ہم جلدی جلدی اب آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، زیادہ وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جو تحریر کرنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بصیرت اور ان کی دور اندیشی پر گفتگو کی، ان کی عفت اور پاک دامنی اور طہارت پر گفتگو کی، ان کی سخاوت پر گفتگو کی، ان کے سب سے پہلے ایمان لانے اور سبقت ایمانی پر گفتگو کی، اور اس کے بعد ایک اور خصوصیت ان کے موجود تھی کہ ان کا ارادہ بہت محکم ہوتا تھا، پختہ ارادہ، پختہ عزم کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور عام طور پر یہ پختہ عزم اور ارادہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سارے مراحل سے انسان گزر چکا ہو، دور اندیشی اس کے ذہن میں موجود ہو۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طالب علم آتے ہیں مدرسے میں، پروردگار سبھی کو انشاءاللہ ترقیاں عطا فرمائے دنیا اور آخرت کے اندر، لیکن بہرحال کبھی کبھار کچھ طالب علم آتے ہیں، کچھ سال گزارتے ہیں حوزے کے اندر، مدرسے کے اندر، لیکن وہ استقامت پیدا نہیں ہو پاتی، ان کے عزم اور ارادے کے اندر وہ پختگی موجود نہیں ہوتی، تو وہ بعد میں جا کر اس فیلڈ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کی مجبوری ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استقامت اسی کے اندر قائم ہوتی ہے جس کے پاس پہلے بصیرت موجود ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اس راستے میں مشکلات ہیں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہاں پر قربانیاں دینی ہیں، لیکن پھر بھی میں اسی راستے پر رہوں گا کیونکہ یہی صحیح راستہ ہے۔ جس کے پاس یہ بصیرت ہوگی وہ خود بخود مکمل عزم کے ساتھ اس راستے پر رہ سکے گا۔ اور دیکھیے کہ انبیاء کرام کو
پروردگار عالم نے اولو العلم کہہ کر نہیں لقب دیا ہے، اولو التقوی کہہ کر لقب نہیں دیا ہے، بلکہ انبیاء میں سے جو بڑے انبیاء ہیں ان کو کہا یہ اولو العزم انبیاء ہیں، یہ عزم میں بڑے پختہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہمیں شجاعت اور کسی سے نہیں ڈرنا سوائے خدا کے، یہ ہمیں اس میدان میں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ نے دکھایا۔ کتنے لوگ آئے اور کہتے رہے، کتنے خود ان کے خاندان کے افراد کہتے رہے، لیکن کسی کی پرواہ نہیں کی، صرف اگر خوف ہے تو پروردگار کا۔ یہ راستہ انہوں نے پہلے سے ہی منتخب کر لیا اور اسی راستے پر پھر گامزن رہی۔ آخری صفت ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ اور گزارشات ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک اور اہم صفت حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا بہت اچھا انتخاب کیا۔ انتخاب شوہر کے اندر واقعاً بے نظیر تھی۔ ایک انسان کا ہوتا ہے کہ میں خود با کمال ہوں، میں خود صاحب کمال ہوں، یہ انسان بہت اچھا ہے کہ جو خود با کمال ہو، لیکن دوسری خصوصیت انسان میں یہ ہو کہ با کمال بھی ہو اور کمال شناس بھی ہو، دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے والا نہ ہو، بلکہ جانتا ہو کہ اس کے اندر بھی یہ کوالٹی موجود ہے، اس کے اندر یہ کمال موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ کمال شناس ہو، پھر اس کی قدردانی کرے۔ یہ چیز میرے اندر مثال کے طور پر بولنے کی صفت بہت اچھی میرے اندر موجود نہیں ہے، فلاں بہت اچھی اسپیکنگ پاور موجود ہے، اس کی قدردانی کریں۔ میرے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے، وہ زیادہ اچھی شارپنس کے ساتھ وہ سمجھتا سوچتا ہے، اس کی قدردانی کریں۔ کسی کے حافظے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اس کی قدردانی کریں۔ کوئی پیار و محبت سے بات کرنا جانتا ہے، حسن اخلاق اس کے اندر موجود ہے، اس کی قدردانی کریں۔ کوئی مینجمنٹ کے اندر بہت اچھا ہے، اس کی قدردانی کریں۔ تو ہمارے یہاں پر عیب شناس تو بہت سے لوگ ہیں، کمال شناس کم لوگ ہیں، کمال کے اوپر نگاہ رکھنے والے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہمیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ پروردگار بنائے گا اور یقیناً اس نے جنت میں وعدہ کیا ہے کہ ہر چیز وہاں پر پرفیکٹ ہوگی، لیکن یہاں پر جو ہمارا امتحان ہے اس کے اندر کوئی چیز پرفیکٹ نہیں مل سکتی۔ ہم جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے، وہ مالدار بھی ہونا چاہیے، اس کا باہر کا ویزا بھی ہونا چاہیے، کوئی اس کے گھر کے اندر کوئی نکاح نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی طلاق نہ ہوئی ہو، کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو، اور پھر کوئی بیماری نہ ہو، کوئی خدا نہ خاصہ پرانا ان کے ماں باپ کو، ان کے دادا کو، ان کے نانا کو کوئی اور مرض نہ ہو، خاندان بھی بہت اچھا ہو اور بہت شریف نیک ہو، سبھی اس کے اندر پاک و پاکیزہ ہوں۔ ہمیں ایک خاتون سے رشتہ کرنا ہے، ایک مرد سے رشتہ کرنا ہے، لیکن ہمیں پرفیکشن اتنی زیادہ چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے تو اتنی پرفیکشن چاہیے، اپنے لیے ہم کتنے پرفیکٹ ہیں؟ جو جمال ہمیں چاہیے کیا وہ خود ہمارے پاس ہے؟ جو مال ہمیں چاہیے کیا وہ خود ہمارے پاس ہے؟ جو کمال ہمیں چاہیے کیا وہ خود ہمارے پاس ہے؟ تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی زندگی سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے جس رشتے کا انتخاب کیا، پوری کائنات ان کے پاس موجود تھی، لیکن ظاہری طور پر جو دیکھا جائے تو صادق اور امین ضرور ہیں، حسن اخلاق کے مالک ضرور ہیں، وہ تجارت کرنا بھی اچھا جانتے ہیں، لیکن وہ خود نادار تھے اور مفلس تھے، اور اس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ اے حبیب جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنا دیا؟ تو اس تنگ دستی کا ذکر خود قرآن کریم نے کیا ہے، لیکن وہاں حضرت خدیجہ نے نہیں یہ فرمایا کہ نہیں مجھے تو پرفیکٹ آدمی چاہیے، جس کے پاس کچھ مال بھی ہو جو میرے برابری کا ہو سکے، جس کے پاس کچھ اخلاق بھی ہو تاکہ میری برابری کا ہو، اور ساری دوسری خصوصیات ہو۔ نہیں، کہیں نہ کہیں رشتے کے اندر ممکن ہے کہ ایک اس کے اندر مناسب چیز نہ ہو۔ مناسب چیز کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر چیز ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کبھی کبھار خواتین کے رشتے دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں، اتنے قد کی ہونی چاہیے۔ اب ذرا سا اس سے قد چھوٹا ہے، چاہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن قد چونکہ 1 سینٹی میٹر چھوٹا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اگر سینٹی میٹر چھوٹا قد ہے تو یہ تو دیکھو اس کے اندر 20 اور صفات بھی موجود ہیں، اور تمہارا گھر بہت اچھا چلا سکتی ہے، تمہارے اولاد کے لیے بہت اچھی ماں بن سکتی ہے،
تمہارے لیے بہت اچھی پارٹنر بن سکتی ہے، اور بہت ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان نے جو پرفیکشن کا معیار بنایا ہوتا ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں مل سکتی، بلکہ شاید یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی جو ہم نے اپنے معیارات بنائے ہوتے ہیں، آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، پرفیکشن کے معیارات بنائے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں مل سکتی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ظاہری طور پر ہی صحیح باتیں ہوتی ہیں. ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، اگر کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ کوئی بات آ جائے کہ نبی اکرم کی ذات نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ وہ کامل نہیں تھی، وہ نہ صرف کامل ذات تھی بلکہ دوسروں کو کامل بنانے کے لیے آئی تھی. لیکن یہ دنیا کی پریشانیاں ہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے خود کیا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے تندرست رکھا تھا، فقیری اور مفلسی کے اندر رکھا تھا، اور اس کے بعد انہیں غنی بنا دیا. تو اس کا ذکر چونکہ خود قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے ہم نے اس بات کا حوالہ پیش کیا. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو جب یہ ازدواجی زندگی آگے بڑھتی ہے تو کیا خوبصورت جملے ہیں جو ایک مقام پر ہمیں نظر آئے کہ جب نبی اکرم ایک سفر پر گئے ہوئے تھے اور واپسی پر جب جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے گھر پر تشریف لائے تو باقاعدہ جملے ہیں جو اشعار کی صورت میں بی بی نے ادا کیے کہ جا الحبیب، میرا دوست، میرا حبیب یہ سفر سے واپس آ گیا. یہ ہم سرداری کے اندر یہ جو جملے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. نبی اکرم نے بھی کئی مقامات پر یہ جملے شائع فرمائے ہیں کہ جو ہم بہت زیادہ سرسری انداز میں گزر جاتے ہیں کہ آئی لو یو کہنا چاہیے. آئی لو یو کہنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا گویا ایک نیکی کا کام ہے جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہ ازدواجی تعلقات کے اندر جتنا پیار و محبت ہو سکے گا اتنی آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکے گی، اور پھر جتنے پیار و محبت انسان کے ازدواجی زندگی کے اندر ہوں گی اتنی اولاد کی اچھی تربیت ہو سکے گی. انسان عبادات کے اندر بہترین انداز میں عبادت کر سکے گا. یہ ساری چیزوں کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب اشتراکی زندگی اور ازدواجی زندگی انسان کی اچھی ہو. تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ اور پیغمبر اکرم کی جو زندگی ہے واقعی نمونہ عمل ہے تمام نئے جوڑوں کے لیے، اور جو جوڑے پرانے بھی ہو گئے ان کے لیے بھی. بہرحال نبی اکرم کی زندگی نمونہ عمل ہے کہ اب اس طریقے سے اپنی زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں. بس آخر میں چونکہ بی بی کی وفات کی تاریخ آنے والی ہے اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ بی بی نے وقت آخر شیب ابی طالب نے 3 سال گزارنے کے بعد وہ بی بی کے جس کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، وہ بی بی کے جس کے لیے آرام دہ بستر موجود تھے، اس بی بی نے جڑی بوٹیوں پر گزارا کر کے، گھاس پھوس کھا کر، چٹائی پر لیٹ کر، ریت پر اور مٹی کو اپنا بچھونا بنانے کے بعد جب اس دنیا سے جانے لگیں تو نبی اکرم سے یہ شاہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں 3 چیزوں کی وصیت آپ کو کر رہی ہوں. بعض روایتوں میں البتہ 4 وصیتیں بھی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ 3 وصیتیں والی روایت عرض کر رہا ہوں. عرض کہ یا رسول اللہ میں 3 باتیں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ کی رضایت مجھے عزیز ہے. کیا جو میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کے بعد آپ مجھ سے راضی ہیں؟ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ ہاں میں بھی راضی ہوں، میرا پروردگار بھی راضی ہے، اور تمہاری طرف سے مجھے کوئی قدورت محسوس نہیں ہوئی. میں تم سے کوئی ایک جملہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تمہاری طرف سے ناگوار محسوس ہوا ہو. حضرت خدیجہ طاہرہ نے اطمینان کا سانس لیا. دوسری وصیت فرمائی یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ بھی ہے کہ جب میں چلے جاؤں تو آپ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا. اور بیٹی کا خیال رکھنے کے اندر پھر بی بی نے وضاحت فرمایا کہ یا رسول اللہ لوگ اسے آ کر آزار و اذیت نہ دیں. یہاں تک کہ اس جملے پر پہنچی، فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی میری اس بیٹی کو تماچا نہ مارے اور کوئی میری اس بیٹی کو برا نہ کہے. میں کہوں گا اے بی بی آپ کی اس وصیت پر نبی اکرم نے تو بھرپور طریقے سے عمل کیا، لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے تو اس بچی کو تماچے بھی لگے اور اس بی بی کو دربار میں بلایا بھی گیا ہے اور گواہیاں مانگی گئی ہیں. لیکن میں کہوں گا اے خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جب آپ اسلام کے ساتھ منسلک ہوئی تھی تو آپ نے مشکل زمانہ دیکھا تھا، اس کے بعد کچھ آسانیوں کا زمانہ آیا، لیکن جب نبی اکرم چلے گئے تو پھر مشکلات کو دوبارہ آغاز ہوا.
اور مشکلات کا آغاز اب ایسے ہوا کہ پھر اہل بیت سے وہ مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب شہزادی زہرا کے اوپر کسی نے تماچا لگایا تھا، اور پھر یہ تماچے کا سلسلہ ہمیں کربلا کے میدان میں دکھائی دیا۔ ایک بنت رسول ہے کہ جس پر تماچا لگایا گیا، وہ بنت الحسین تھی کہ جنہیں ایک بار نہیں بلکہ کربلا سے شام تک تماچوں پر تماچے لگائے گئے۔ یہاں تک کہ غسالہ جب غسل دینے کے لیے آئی تو سوال کیا، بتاؤ کہ اس بی بی کو کوئی بیماری تھی؟ شہزادی زینب کبریٰ نے عرض کیا کہ نہیں، کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا سارا بدن نیلا کیوں ہو رہا ہے، اس کا سارا بدن سیاہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بی بی نے عرض کیا کہ اس بی بی نے ایسے سفر میں مشکلات سہی ہیں، کبھی یہ کانٹوں پر چلتی تھی، کبھی اسے تازیانی اور درے مارے جاتے تھے، کبھی اسے پیاسا رکھا جاتا تھا، اور کبھی اسے تماچے مارے جاتے تھے، اس کا سارا بدن سیاہ پڑ گیا۔ بس عزاداروں، ایک آخری جملہ میں بی بی کا عرض کروں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری ایک آخری وصیت بھی ہے، لیکن میں آپ سے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں آپ سے کچھ مانگ نہیں سکتی۔ آپ اگر اپنی بیٹی کو بھیج دیجئے تو میں ان کے ذریعے آپ سے درخواست کروں۔ شہزادی زہرا تشریف لائی، اور اس کے بعد ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تو اپنے بابا سے جا کر یہ درخواست کرنا کہ جو لباس آپ وحی کے نزول کے وقت پہنا کرتے تھے، وہ لباس میرے کفن میں مجھے عطا کر دیجئے۔ بیٹی نے جا کر باپ سے درخواست کی، اور ماں کو کفن مل گیا، اور وہ کفن ملا کہ جو وحی کے نزول کے وقت لباس رسول بنا کرتا تھا۔ میں کہوں میں خدیجہ طاہرہ، آپ نے وصیت کی اور آپ کو کفن مل گیا، لیکن کربلا میں آتے تو دیکھتی کہ نواز رسول کا لاشا بے گوہروں کفن جلتی ریتی پر پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی کپڑا رکھنے والا نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ناس و کرم والے حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ، حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ، اور باقی پاک بیویوں کی قبروں کی زیارتیں ہم سب کو نصیب فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامن فرما، پالنے والے چاردہ معصومین کی زیارتوں سے بھی مشرف فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، پالنے والے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جو ایمان اور استقامت انہوں نے دکھائی ہے وہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما، ہماری اولاد کو بھی انہی کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کا واسطہ ہے، ان کی پاک اولاد کا واسطہ ہے، جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص ان کے واسطے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بے روزگار مومنین ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ بی بی کا واسطہ، ان کی پاک بیٹی کا واسطہ جنہیں کوثر کہا گیا، ان کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما، جو صاحبان اولاد انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کا شمار لشکر امام زمان علیہ السلام میں فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔